الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وطبيبنا وحبيبنا وكريمنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. تلاوت کی گئی آیات بینہ طیبات طاہرات کے بعد لاکھوں کروڑوں بے حد سلام آقا دو جہان جناب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جو محمد مصطفیٰ ہے، احمد مجتبیٰ ہے، حبیب کبریا ہے، فخر الانبیاء ہے اور رہبر و رہنما ہے، شمس الدجا ہے اور لا یمکن الثنا ہے اور مکین گنبد خضرا ہے، راحت العاشقین ہے، کشف الدجا ہے اور بدر الدجا ہے اور رحمت للعالمین ہے. میرے بھائیوں بزرگوں، جس طرح کہ ایک مومن کو، ایک ایمان والے کو، ایک مسلمان کو، ایک عاشق رسول کو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر جو اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آسمانوں پہ بلایا، آسمانوں کی سیر کرائی. جس طرح مجھ سے پہلے ماسٹر صاحب بیان کر رہے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ 2 سے 3 جمعے اسی معراج کے واقعے کے اوپر چل رہے ہیں. آج کا اور آئندہ جمعہ بھی اسی پر ہوگا. ہم پچھلے جمعے تک میں اس مقام تک پہنچا تھا کہ جب اللہ رب العزت کی ذات کے پاک پیغمبر جناب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کا سفر کرتے ہوئے جب بیت المقدس میں پہنچے، بیت المقدس میں پہنچنے کے بعد جب تمام انبیاء کو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امامت میں نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد آگے والا جو سفر تھا، جس طرح بتا رہے تھے ماسٹر صاحب کہ اس کے بعد اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے ایک رف قلین آتا ہے، جو سرخ رنگ کا قلین ہے، وہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے آتا ہے. اور یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام تک جناب جبرائیل اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. جب آگے سفر کی باری آتی ہے تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس رف قلین کی طرف بڑھتے ہیں تو جناب جبرائیل کی طرف دیکھتے ہیں. کیا جبرائیل چلو نا ساتھ، چلو نا. اب بیت المقدس سے لے کر خانہ کعبہ سے لے کر بیت اللہ سے لے کر سارے راستہ میرے ساتھ تھے، یثرب میرے ساتھ تھے، بیت الحم میں میرے ساتھ تھے اور طور سینہ پر میرے ساتھ تھے، بیت المقدس میں انبیاء کی نماز کے وقت میرے ساتھ تھے. اب آگے بھی چلو نا. تو جناب جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ سدرۃ المنتہا ہے. سدرہ عربی زبان میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں اور منتہا انتہا کو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ اگر اس جگہ سے آگے ایک بال کے برابر بھی اگر میں یہاں سے آگے گیا تو میرے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے.
یہاں پر میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سفر مبارک آگے شروع ہوتا ہے. جب یہاں تک جناب جبرائیل ساتھ تھے، آگے چلتے ہوئے جب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکیلے ہیں تو تھوڑا سا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیفیت بدلتی ہے، کی طبیعت بدلتی ہے، کا مزاج بدلتا ہے، کیونکہ اتنے سارے سفر میں جناب جبرائیل ساتھ تھے. لیکن سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا سنتے ہیں. ایک فرشتہ، ایک پکارنے والا، ایک اعلان کرنے والا کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رک جائیے. کیوں رک جاؤں یا رسول اللہ؟ اس لیے رک جائے کہ آپ کا اللہ، آپ کا رب، آپ کا خالق آپ پر صلوات پڑھ رہا ہے، آپ پر سلام پڑھ رہا ہے، آپ پر رحمتیں بھیج رہا ہے. رک جائیے. اور یہ آواز کیسی آواز تھی؟ یہ آواز جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز میں آواز تھی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ آواز تو جانی پہچانی آواز ہے، غیب سے آواز ہے. یا میرے محبوب، اس فرشتے کو ہم نے پیدا ہی اسی لیے کیا تھا کہ جب میرا محبوب سفر کرتے کرتے یہاں تک پہنچے گا، اس کی طبیعت، اس کے مزاج میں تھوڑی تبدیلی آئے گی، تو اس کو سہارا دینے کے لیے زمین پر جو آپ کا صدیق ہے، زمین پر جو آپ کا رفیق ہے، زمین پر جو آپ کا یار ہے، جو غار یار ہے، اس کی آواز جب آپ سنیں گے تو آپ تھوڑا تسلی میں ہو جائیں گے، تھوڑا اطمینان میں ہو جائیں گے. اللہ رب العزت کی ذات نے میرے بھائی اس فرشتے کو پیدا ہی صرف اسی لیے کیا تھا. آگے چلتے ہیں. اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جب ملاقات ہوتی ہے، وہ تحفہ جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اب یہ اس کا سارا سلسلہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اللہ سے ملاقات کرنے لگتے ہیں تو اللہ کے رسول یہ تحفہ پیش کرتے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ اللہ رب العزت کی ذات کو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 تحفے پیش کرتے ہیں. یہاں پر ایک علماء کرام نے ایک نقطے کی بات یہ بتلائی ہے کہ یہاں سے ثابت ہوا کہ جب کسی اپنے کے گھر جائیں، جب کسی اپنے محبوب کے گھر جائیں تو خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے، تحفہ لے کر جانا چاہیے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ ساری کی ساری زبانی عبادتیں، التحیات للہ ساری زبانی عبادتیں، والصلوات ساری بدنی عبادتیں، والطیبات ساری مالی عبادتیں اے اللہ تیرے لیے ہیں، اے اللہ تیرے لیے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے اللہ میری ہر چیز تیرے کے واسطے ہے. میری زبان کی عبادتیں، میرے بدن کی عبادتیں، میری مالی عبادتیں اے اللہ تیرے لیے ہیں. آگے دیکھیے اللہ کا کیا جواب آتا ہے. اللہ رب العزت کی ذات آگے سے کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی. اے میرے پاک پیغمبر آپ پر سلامتی ہو. اللہ رب العزت کی ذات سلام بھیج رہا ہے. السلام علیکا جب کا آتا ہے تو عربی زبان میں یہ سنگولر ہوتا ہے، واحد کے لیے ہوتا ہے. اے پاک پیغمبر آپ پر سلامتی ہو. لیکن میرے بھائیو دیکھیے جب اللہ کے پاک پیغمبر نے کہا تحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ نے کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت بھی اپنی امت کو نہیں بھولے. اس وقت بھی نہ فرش پہ بھولے ہیں، نہ اللہ کا رسول عرش پہ اپنی امت کو بھولا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگے سے کیا کہا؟ السلام علینا. علینا کا مطلب ہوتا ہے جمع،
ہم پر السلام علینا، اے اللہ صرف میرے اوپر سلامتی نہ ہو، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ میں جن کو زمین پہ چھوڑ کے آیا ہوں، جو عباد اللہ الصالحین ہیں، جو نیک ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو متقی ہیں، جو صالحین ہیں، اے اللہ ان کے اوپر بھی سلام ہو۔ پھر اس ساری گفتگو کو دیکھتے ہوئے سنتے ہوئے فرشتے بولتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ وہ گفتگو ہے، یہ گفتگو اللہ رب العزت کی ذات کو اتنی محبوب لگی، اتنی پیاری لگی، اتنی اچھی لگی کہ اللہ رب العزت کی ذات نے کہا یہ قیامت تک، اس وقت تک کسی کی کوئی نماز نہیں ہوگی جب تک وہ ان کلمات کو ادا نہیں کرے گا۔ یہ اتنی پیاری گفتگو لگی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب کے کتنا قریب ہوئے۔ قرآن ہمیں سورۃ النجم 27واں سپارہ کیا کہتا ہے کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ قوس اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو شکار کرنے کے لیے جس کے اوپر تیر رکھ کر چلایا جاتا ہے، جو سی کی انگلش والے سی کے حرف کی شکل کی ہوتی ہے۔ آپ سنتے آئے ہیں کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اس قوس جتنا اللہ کے پاک پیغمبر اپنے رب کے قریب ہوئے، حتیٰ کہ اس سے بھی زیادہ۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اور اس سے بھی زیادہ۔ کیوں اللہ رب العزت کی ذات نے قوس کی مثال کیوں دی؟ اللہ کسی اور چیز کی مثال دے سکتا تھا۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ جس طرح یہ دو ہاتھ قریب ہیں، جس طرح یہ دو آنکھیں قریب ہیں، اس طرح کوئی اور مثال کیوں دی اللہ نے؟ اس لیے کہ عرب معاشرے کے اندر، عرب سوسائٹی کے اندر، عرب کے کلچر کے اندر جب دو قبائل، جب دو قبیلے، دو ایسے گروہ جن کی آپس میں جب صلح ہوتی تھی، جب ان کی دونوں کی بات ایک بات سمجھی جاتی تھی، جب ان کے دشمن بھی ایک ہوتے تھے اور ان کے دوست بھی ایک ہوتے تھے، اس وقت عرب کے لوگوں کا یہ کلچر ہوا کرتا تھا کہ وہ دونوں ان کے بڑے جو سردار ہوا کرتے تھے، وہ دونوں اپنی اپنی قوس لے کے آتے تھے اور ان دونوں کی قوس کو اکٹھا کیا جاتا تھا اور اس قوس کے اوپر تیر رکھ کے چلا کے یہ ثابت کیا جاتا تھا کہ آج کے بعد ہمارا دوست بھی مشترکہ ہے اور ہمارا دشمن بھی مشترکہ ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے میرے بھائیوں قرآن میں فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کی مثال دے کر یہ بتلا دیا کہ اے میرے پاک پیغمبر، جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، جو تیرا محبوب ہے وہ میرا بھی محبوب ہے۔ قرآن میں پھر کہا إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ يُبَايِعُونَ اللَّهَ، اے میرے پاک پیغمبر، جس نے آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی وہ ایسا ہی ہے کہ اس نے میرے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر دوسری جگہ کیا فرمایا؟ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کی، تابعداری کی، فرما برداری کی، ایسا ہی ہے فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ اس نے اللہ رب العزت کی ذات کی اطاعت کی۔ پھر تیسری جگہ کیا کہا؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اے میرے محبوب، جب زمین پہ آپ دشمنوں پر مٹی پھینک رہے تھے ان کی آنکھوں میں، وہ اصل آپ پھینک رہے تھے، در حقیقت آپ کا رب پھینک رہا تھا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ پھر دیکھیے بہت خوبصورت اس چیز کو مفسرین نے کہا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن پاک کے اندر اپنے محبوب کو کبھی یاسین کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، نام لے کر رب نے پکارا نہیں، خود رب نے یہ خود رب نے یہ فرما دیا اے میرے محبوب، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ کا مطلب یہ تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 3 تحفے دیے۔ کتنے تحفے؟ 3 تحفے دیے۔ پہلا تحفہ 50 نمازیں، دوسرا تحفہ
سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے لے کر آخر تک یہ دوسرا تحفہ تھا. اور تیسرا تحفہ شفاعت کا تحفہ. اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا اے میرے پاک پیغمبر آپ کی امت کے اندر سے کوئی ایسا ایمان والا، کوئی ایسا مسلمان، ایسا مومن جس نے بس شرک نہ کیا ہو، شرک نہ کیا ہو. اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر کوئی اس دنیا سے مشرک ہو کر نہ جائے، بغیر شرک کے جو چلا گیا، اس کی شفاعت آپ کے ذمے ہے. آپ جس کی بھی شفاعت کریں گے قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کر دوں گا، صرف مشرک کی نہیں کروں گا. یہ 3 تحفے تھے، 50 نمازیں، سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس آتے ہیں. جب واپس آتے ہیں تو جس طرح میں نے پچھلے جمعے میں بتایا تھا کہ ترتیب کے حساب سے اللہ کے رسول پہلے آسمان پہ حضرت آدم سے ملتے ہیں، اور دوسرے پہ حضرت عیسیٰ سے، حضرت یحییٰ سے، حضرت زکریا سے، پھر حضرت یوسف سے، پھر حضرت ہارون سے، پھر حضرت ادریس سے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور پھر آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. اب واپسی میں جب 50 نمازوں کا تحفہ ملا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیوں نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، یہ کم کروائیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیوں کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ باپ والا رشتہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رشتہ ہے وہ بھائی والا رشتہ ہے. آگے جا کے آپ کو اس کی سمجھ آئے گی. بھائی کے ساتھ اپنا تجربہ، اپنا ایکسپیرینس، اپنی بات چیت شیئر کر سکتا ہے، اس کو بتلا سکتا ہے، اس کے تجربے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. لیکن باپ کے سامنے باپ جو بھی کہے اولاد کے لیے حکم ہے کہ اس کو سر خم تسلیم کرنا ہے. آگے سے یہ نہیں کہنا کہ بس اب میں نے نہیں کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ میری امت کے اوپر تو 2 نمازیں فرض تھی، فجر کی اور عصر کی، وہ یہ نہیں پڑھتے تھے. آپ کی امت 50 کس طرح پڑھے گی؟ جائیے اپنے رب کے ساتھ ملاقات کیجئے اور کہیے یا اللہ یہ تو بہت زیادہ ہے، کم کیجئے. تھوڑا انخسار کے ساتھ بات کرتا ہوں. کم کرتے 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 5 رہ گئی. اب 5 رہ گئی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ پھر جائیے اپنے اللہ کو کیجئے، کہیے یہ زیادہ ہے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ اب مجھے حیا آتی ہے اپنے اللہ کے سامنے ان 5 کے بارے میں بھی بات کرتے ہوئے. اب اگر دیکھیے، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے کہنا تھا؟ نہیں کہنا تھا. کیوں؟ کہ رشتہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جد امجد والا ہے، باپ والا ہے. اب یہاں پر ایک نقطے کی اور بات کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کیوں بار بار کہتے رہے کہ جائیے اللہ سے ملاقات کیجئے. اللہ رب العزت کی ذات سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، اللہ سے کیا درخواست کی؟ ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کیا فرمایا؟ لم ترانی. عام معنی اس کا یہ بنتا ہے کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. اصطلاحی معنی جو عام مفہوم میں لیا جاتا ہے لم ترانی، اصطلاحی معنی کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. اس کا لغوی معنی لغت کے اعتبار سے اس کا معنی یہ بنتا ہے لم ترانی، ہرگز تم نہیں دیکھ سکتے، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اگر اس کو پنجابی میں کہیں تو یہ اس کا لم ترانی کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اے موسیٰ سوچی بھی نہ کہ تم انہوں دیکھ لو. ایک تجلی پڑی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن بے ہوش رہے تھے.
لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں بار بار بھیج رہے تھے؟ میرے بھائیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی ذات کو تو نہ دیکھ سکے، اللہ رب العزت کی ذات کی تجلی کی نور کی ایک تجلی کو دیکھتے ہوئے 40 دن بے ہوش رہے تھے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی ذات کے پاک پیغمبر کو بار بار بھیج رہے تھے کہ میں اللہ کو تو نہ دیکھ سکا، جس چہرے نے اللہ کو دیکھا ہے میں اس کو ہی بار بار دیکھ لوں۔ اس چہرے کو بار بار دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے کہا کہ جائیے اپنے رب اللہ کے ساتھ ملاقات کیجیے اور 5 نمازیں کم کیجیے، صرف اس لیے کہ اس چہرے کو دیکھنا چاہتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ جس چہرے نے اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھا تھا۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات نے جب 5 رہ گئی تو کیا فرمایا؟ اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے ہاں قانون، اصول، ضابطے، سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا۔ اے میرے محبوب، آپ کی نمازوں کی تعداد کم ہوئی ہے، اجر و ثواب کم نہیں ہوا، اجر و ثواب نہیں کم کیا ہم نے، نمازیں 50 کی بجائے 5 کر دی ہیں۔ اور پھر قرآن پاک میں 10ویں سپارے میں کیا کہا؟ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، کہ جو کوئی ایک نیکی لے کے آئے گا میں اس کو 10 گنا دوں گا، جو نمازیں 5 پڑھے گا اجر و ثواب اس کو 50 کا ہی دیا جائے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، کہ جو نمازیں 5 پڑھے گا اجر و ثواب اس کو 50 کا ہی ملے گا۔ پھر 5 نمازیں کیوں دیں؟ 5 نمازیں کیوں دیں؟ پہلی امتوں کو تو 2 نمازیں تھیں، ہمیں 3 دے دی جاتی، 4 دے دی جاتی، 5 دے دی جاتی، 5 کیوں دی؟ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسان کو بگاڑنے والے جو اعمال ہیں وہ حواس 5 ہے، وہ 5 اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کی طبیعت کے اندر، انسان کے کریکٹر کردار کے اندر بگاڑ آتا ہے، انسان اللہ کے اور اس کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ اس لیے 5 نمازیں دی۔ حواس 5 کیا ہیں؟ ایک حص ہمارے سونگنے کی ہے، ایک حص ہمارے دیکھنے کی ہے، ایک حص ہمارے چکھنے کی ہے، ایک حص ہمارے دیکھنے کی ہے، اور 5ویں ہماری حص چھونے کی ہے۔ ان 5 حواس 5 کی وجہ سے انسان کوئی ریئیکشن یا ایکشن کرتا ہے، اسی لیے 5 نمازیں دی گی۔ پھر دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے فرشتوں کو دیکھا تو فرشتوں کی 4 حالتیں میں نے دیکھی۔ یا رسول اللہ کون کون سی حالت؟ آپ نے فرمایا جو فرشتے قیام میں کھڑے تھے وہ تا حیات قیام میں ہی کھڑے رہیں گے۔ کچھ فرشتے میں نے دیکھے وہ رکوع کی حالت میں ہیں، وہ رکوع کی حالت میں ہی ساری عمر رہیں گے۔ تیسرے فرشتے میں نے دیکھے وہ سجدے کی حالت میں ہیں، وہ ساری عمر سجدے کی حالت میں رہیں گے۔ اور چوتھے فرشتے میں نے دیکھے وہ قاعدے کی اتحیات والی شکل میں ہیں، وہ ساری عمر اس قاعدے کی شکل و صورت میں ہی رہیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات نے جو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا، فرشتوں کی ساری عبادت کو ان 2 رکعتوں کے اندر جمع کر دیا۔ نماز پڑھنے والا فرشتوں کی قیام والی حالت بھی کرتا ہے، نماز پڑھنے والا فرشتوں کی رکوع والی حالت کو بھی دیکھتا ہے، کرتا ہے، نماز پڑھنے والا فرشتوں کی سجدے والی حالت کو بھی کرتا ہے، اور نماز پڑھنے والا فرشتوں کی قاعدے والی حالت کو بھی کرتا ہے۔ ان 2 رکعتوں میں حتیٰ کہ کوئی 1 رکعت بھی اگر پڑھتا ہے، ہوتی نہیں ہے، کوئی 1 رکعت بھی پڑھتا ہے تو اس کو یہ 4 حالتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور پھر یہ 4 حالتیں کیوں ہیں؟ یہ 4 حالتیں کیوں ہیں؟ یہ 4 حالتیں اس لیے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن پاک میں 2 جگہ فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ، کہ دنیا کی ساری اشیاء، ساری چیزیں اللہ رب العزت کی ذات کی حمد اور تسبیح بیان کرتی ہیں، حمد اور تسبیح بیان کرتی ہیں۔ آپ نے دیکھنا ہوا تو دیکھیں،
یہ جو درخت ہمیں نظر آتے ہیں یہ حالت قیام میں ہے، درخت حالت قیام میں ہے، اور جو مویشی ہیں یہ حالت رکوع کے اندر ہے، اور جو سجدے میں ہے وہ حشرات جو کیڑے مکوڑے ہیں وہ حالت سجدے کے اندر ہے، اور یہ جو ہمیں دائیں بائیں پہاڑ نظر آتے ہیں یہ حالت قاعدہ کے اندر ہے۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، والنجم والشجر یسجدان، کہ یہ ہر چیز اللہ کو، اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد بیان کرتی رہتی ہے۔ ایک انسان ہے جو غافل ہے، ایک انسان ہے جس نے اس تحفے کو بلا دیا ہے۔ آپ دیکھیں کیسی کیسی اللہ کی شان ہے۔ اللہ نے کیا قرآن میں کہا کہ ہر چیز وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، ہر چیز اللہ کہتا میری حمد اور تسبیح بیان کرتی رہتی ہے۔ اور آخری بات، جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس آ گئے، واپس آنے کے بعد جب اللہ کے رسول نے یہ اعلان کیا کہ میں راتوں رات قم اللیل الا قلیلا، رات کے تھوڑے سے حصے میں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، دیکھ کے آیا ہوں، اللہ سے ملاقات کر کے تحفے تحائف بات چیت کا تبادلہ کر کے واپس آیا ہوں، اس بات کو جب ابو جہل نے سنا تو سنتے ہی فوراً اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ میں مکہ کے اندر موجود نہیں تھے، بھاگتا ہوا باہر گیا، جناب ابو بکر صدیق سے ملتا ہے، اے ابو بکر، اگر کوئی یہ شخص کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں آسمانوں پہ گیا ہوں، میں نے اللہ سے ملاقات کی ہے، بات چیت کی ہے، تحفے تحائف کا تبادلہ ہوا ہے، جنت دیکھی ہے، جہنم دیکھی ہے، فرشتے دیکھے ہیں، ایسا ممکن ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قربان جائیں، ان کا جواب دیکھیے، انہوں نے کہا کہ کہنے والا کون ہے؟ کہنے والا کون ہے؟ اگر تو کہنے والا میرا محبوب جناب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے تو پھر اگر وہ کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں گیا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر اللہ کا رسول یہ کہے کہ میں پل جھپکتے ہوئے یہ سارا منظر دیکھ کے آیا ہوں تو میں اس پر بھی یقین کر لوں گا۔ اللہ اکبر، پھر دیکھیے ایمان والوں نے کہا کہ اے ابو جہل، بڑا بدبخت بد نصیب ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے سن کر بھی یقین نہیں کر رہا، اور یہ ابو بکر صدیق ہے کہ یہ تیری زبان سے سن کر بھی یقین کر رہے ہیں، تیری زبان سے سن کر بھی یقین کر رہے ہیں۔ یہ بہت اہم واقعہ ہے، بہت طویل ہے، انشاءاللہ باذن اللہ آئندہ جمعے میں اس کا آخری حصہ بیان کیا جائے گا۔ آخری حصہ کیا تھا کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ، کہ وہاں پر ہی جنت المأوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت میں کن کن لوگوں کو دیکھا، کیا کیا مشاہدات کیے، اور جہنم میں کن کن لوگوں کو دیکھا۔ باذن اللہ تعالی انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات نے توفیق دی، حیات رہی تو آئندہ آخری جمعہ شب معراج پر ہوگا، پھر انشاءاللہ شبان آ جائے گا، یہ وہ آئندہ جمعہ میں تکمیل ہو جائے گی اس کی۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔